رائل کریشن کے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا شمار بھی ایسے گورے نایاب شخصیت میں ہوتا ہے جو اپنے کام سے دوسروں کے لیے مشعل راہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم کی ذہانت کو ہر کوئی ایسے ہی داد نہیں دیتا تھا۔ یہ واقعات سن کر آپ بھی اپنے قائد کو سلام پیش کریں گے۔ دوستو، قائد اعظم ریل کے سفر کے دوران اپنے لیے 2 برتھیں مخصوص کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے وجہ دریافت کی تو جواب میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں پہلے ایک ہی برتھ مخصوص کراتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں لکھنؤ سے بمبئی جا رہا تھا۔ کسی چھوٹے سے اسٹیشن پہ ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کروائی تھی اس لیے خاموش رہا۔ ریل نے رفتار پکڑی تو اچانک وہ لڑکی بولی، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر سب سے کہوں گی کہ یہ شخص میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی۔ میں نے پھر سر نہیں اٹھایا، خاموش رہا۔ آخر تنگ آ کر مجھے مجبوراً مجھے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں نے اشارے سے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، جو کچھ کہنا لکھ کر بتاؤ۔ میں نے اس کو ایک کاغذ اور پینسل دیا۔ اس نے اپنا مدعا کاغذ پر لکھا، میرے حوالے کر دیا۔ میں نے فوراً زنجیر کھینچ دی اور اسے بامات تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد سے ہمیشہ 2 ہی برتھیں مخصوص کراتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور واقعہ جو پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے دوران پیش آیا۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر تو خاموش رہے تو اسٹوڈنٹ آپ پر جملے کسنا شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ اور قہقہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قائد اعظم نے کچھ دیر سوچا اور ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا اور اس کو میز پہ رکھ دیا، اور آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا، آپ نے وہی بچا ہوا پانی اس مسلم لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا کیونکہ سب کو فرق واضح ہو چکا تھا۔ ناظرین کرامی، اسی طرح قائد اعظم کی زندگی بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک انگریز پروفیسر ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایک دن پروفیسر ڈائننگ روم میں لنچ کر رہے تھے تو جناح صاحب بھی اپنی ٹرے لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر پیٹر کو جناح کا ان کے ٹیبل پر بیٹھنا اچھا نہ لگا۔ اس پر پروفیسر نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ جناح نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، I should fly to another table، یعنی میں یہاں سے اٹھ کر دوسرے میز پر بیٹھ جاتا ہوں۔ خواتین و حضرات، جناح کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر راستے میں تمہیں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور ایک میں دنائی، تو تم کس بیگ کو اٹھاؤ گے؟ تو جناح نے بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دیا، دولت کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس جواب پر پروفیسر طنزیہ مسکرائے اور جواب دیا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دنائی والا بیگ اٹھاتا۔ جناح صاحب نے مسکرا کے جواب دیا، ہر انسان وہی چیز اٹھاتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ناظرین کرامی، اسی طرح قائد اعظم کے وکالت کی فیلڈ میں بھی کچھ اصول تھے اور قائد اعظم اپنے اصولوں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ان دنوں قائد اعظم کیونکہ بیرسٹر تھے تو ایک تاجر اپنا مقدمہ آپ کے پاس لے کر آیا۔ تاجر نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اپنی فیس کیا لیتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں مقدمے کے لحاظ سے نہیں پر پیشی کے لحاظ سے فیس لیتا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ میرے پاس 5,000 روپیہ ہے، آپ یہ رکھ لیں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ آپ کوئی اور وکیل ہائر کر لیں، ہو سکتا ہے مقدمہ طول پکڑ جائے اور یہ معاوضہ کم ہو۔ تو اس نے کہا آپ اپنے شرائط و ضوابط کے مطابق میرا کیس لڑیں۔ ناظرین کرامی، قائد اعظم نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر وہ مقدمہ 2 پیشی میں ہی ختم کر دیا، اور جس کی فیس بنتی تھی 3,000 روپیہ، اور تاجر نے خوش ہو کر آپ کو 5,000 دینا چاہا تو آپ نے کہا نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا کیونکہ میں اپنی فیس آپ سے وصول کر چکا ہوں۔ اور ناظرین کرامی، وہ تاجر بہت متاثر ہوا آپ سے۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو ہم شروع کر دیں تو وہ تو ختم ہی نہ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہم مزید ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔